حق پہنچا ہے۔ اگلی گل فرمائی جی، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، یہ انہوں نے اختلاف کیتا ہے۔ اور جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہے گا انہیں کی اختلاف کرنا سی، انہیں اختلاف کی کرنا ہے، جنہوں پتہ سی اختلاف ہی انہوں نے کیتا ہے۔ وہی پروہت، وہی پنڈت، وہی جوگی، وہی انہوں نے اپنے اپنے قبلے بنا لے۔ تو دیکھ لو بہت ساری جڑیاں امتاں آئیاں نے انہوں نے اپنے اپنے اپنا رخ متعین کر لے، اور جدو اپنے اپنے رخ متعین کیتے تے جس وقت تحویل قبلہ دا معاملہ آیا وہ ایسے معاملہ پھڈا بنا لیا نا انہوں نے کہ چونکہ بیت المقدس جڑا ہی ساڈا ایک عرصہ دراز تو صدیاں تو چلدا ہوندیا ہے، تے تسی اپنا خانہ کعبہ نو کیوں بنا لیا؟ یہ بحث و تمیز شروع کر دیتی۔ عیسائی جڑے تسی دیکھ لو کہ انہاں دا رخ جڑا نا سورج جدھروں نکلدا اس طرف ہوندا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیچھے قرآن پاک چاہیے پڑھ کے آئے ہیں کہ اے معاملہ نہیں ہے گا، مشرق و مغرب سب اللہ دے نے، لہذا جڑا میں حکم دیتا ہے تہیں او دی ہی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ دا سانو حکم دیتا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی ہے تو اس طرف ہی نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ دا حکم سی۔ اچھا یہ حق آ گیا، پتہ چل گیا، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا پچھلیاں کتاباں دے اندر کہ اگوں ایک آخری نبی آن والے نے، انہاں دی نشانیاں آیا ہون گیاں، اور بڑیاں روزے روشن دی طرح نشانیاں جڑیاں سی دس دتیاں۔ یہود و نصارہ نو بالکل اس طرح ہی پتا سی، اللہ قرآن چ فرماتا جس طرح انہوں نے اپنی اولاد دا پتا سی کہ میری اولاد ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کی کیتا؟ اس بھی اختلاف پیدا کیتا۔ جہے لوگ پوچھن جاندے سن کہ نبی آگے نے تھی ایسے دی سانو دعوت دیندے سو کہ ایسا نبی آئے گا وہ چھ نشانیاں ہون گیاں، تو انہوں یہود و نصارہ نے کہا نہیں تانوں کوئی غلط فہمی ہوئی، یعنی اس طرح دے، اور انہوں جو کچھ اسلام بھی لے آئے، کچھ ایمان بھی لے آئے، گویا انہوں نے اختلاف پیدا کر دیتا، اور دے اندر اس طرح تذبذب اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیتے۔ جان دیا بوجھنے اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایت پانے کے بعد میں اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کڈے انہوں نے پتہ ہی حق دے اوتے چلیں گے تو پھر تے ساڈے کول دی چیزاں ہون گیاں جڑیاں ہی کرنا چاہتے ہیں، کرنا کی چاہتے سی؟ زیادتی کرتے سنے، اپنی مرضی اپنی منشا، سود دا کاروبار ہے تے سود اگر سود دی آیات نو اگر ایکسپٹ کر لیا تو پھر کس طرح کاروباری زندگی چلے گا؟ اپنے ذاتی منفعت واسطے، اپنے فائدے واسطے انہوں نے کتاب اللہ دے اندر تحریفاں کیتیاں، تبدیلیاں کیتیاں۔ یہ سی یہ زیادتیاں سن، انساناں دے نال زیادتیاں سن۔ یہ کون کرتے سن؟ مربی، انہاں دے ربی، انہاں دے علماء، انہاں دے مشائخ، اور اج دے بھی ساڈے یہ چکے حکم جڑا تا قیامت ہے، اج دے بھی مشائخ، اج دے بھی مفتی، اج دے بھی مربی، اج دے بھی پروفیسر حضرات، اج دے بھی تسی دیکھ لو علماء اپنی ذاتی منفعت واسطے، اپنے ذاتی فائدے واسطے ایسی گل کرن گے جڑی تانوں اپیل کرے گی، وہ چیز دسن گے نہیں جہد نال بندے راہ راستے آندے نے۔ میں سارے دی گل نہیں کردا، علماء حق موجود نے، حق بیان کرنے والے موجود نے جنہوں نے اپنی گردناں بھی کٹاتیاں حق دیتے، لیکن علماء سو بھی موجود نے۔ یہی اللہ نے فرمایا وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اذن کہتے ہیں حکم نو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اذن سے حکم سے انہوں نے کہڑا رستہ دسیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دسیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جہاں تھی منگتے ہو، جہاں تھی شروع چ الحمدللہ رب العالمین پڑھی ہے نا، تو اتنے جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کو سیدھا رستہ منگیا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم دلا جہے انبیاء تے ایمان لے اللہ انہوں نے، اللہ فرماتا ہے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور جڑے لوگ اختلاف کرتے سی، جنہوں نے پتہ چل گیا کہ نہیں حق ہے ہی ہے، تو انہوں نے کچھ لوگ ایمان بھی لے آندا۔ یہ جماعت چڑی آئی صحابہ دی جماعت کے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر وقت جڑا نا معافی دے طلبگار رہو اور راہ ہدایت مانگتے رہو۔ اللہ جدوں چاہتا جنوں چاہتا راہ راست دکھا دیتا ہے، سیدھی راہ تے لے آندا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو سیدھی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دی بھلائیاں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔